بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام گجرات ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان عرفان احمد لودھی حاضر ہے. ناظرین، آج ہم بڑے خاص موضوع پہ بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گجرات کے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ بیرون ملک جاتے ہیں. ہر دوسرا نوجوان جو ہے اس کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح بیرون ملک چلا جائے. یہاں پہ وہ نوجوان جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کی بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کی ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی یہاں پہ کام نہیں ملتا. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی کام کے مواقع موجود ہیں. گو کہ آپ پہلے دن سے اس طرح سے فلائی نہیں کر سکتے جس طرح سے آج کل نوجوان فلائی کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں، آپ کر سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا خاص کر پروگرام ہے وہ ہے زراعت کے حوالے سے. زراعت اور لائف اسٹاک کے ساتھ جو ہے آپ منسلک ہو کے کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا اس میں اپرچونٹیز ہیں. پاکستان کا 70% جو آبادی کا جو لوگ ہیں وہ تقریباً 70% کے قریب دیہاتوں میں رہتے ہیں. ڈیفینیٹلی ان میں سے میرے خیال سے اکثریت کا جو تعلق ہے کسی نہ کسی طرح وہ زراعت کے ساتھ ہی ہے، کہ زراعت ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، وہی ان کی لائف لائن کو آگے چلاتی ہے. پاکستان کی جی ڈی پی میں زراعت کا جو حصہ ہے وہ 24% ہے. اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، جو ایکسپورٹ کے ذریعے سے جو ہماری ارننگز ہیں اس میں بھی کم و بیش ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 80% جو چیزیں ہیں وہ زراعت سے ہی وابستہ ہیں. تو یہ اتنا بڑا شعبہ ہے، اتنا بڑا یہ ایک سیکٹر ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ بہت سارے لیولز پہ یہ جو ہے وہ اس کو نظر انداز بھی کیا گیا ہے. حال ہی میں گورنمنٹ آف پنجاب نے ایسے ہی کاشتکاروں کو انکرج کرنے کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ اضلاع کے اندر جو ہیں وہ جو کراپس کی، جس طرح یہ گندم کی فصل تھی، اس کی جو ایوریج پیداوار ہے اس میں اس کے مقابلے کروائے، اور ان مقابلوں میں فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آنے والے لوگوں کو انعامات بھی دیے گئے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی. ہماری بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ آج گجرات ڈسٹرکٹ کے اندر جو گندم کا جو مقابلہ تھا، زیادہ سے زیادہ پیداوار کا جو مقابلہ تھا، اس میں جو سیکنڈ پوزیشن حاصل کی وہ ہمارے دوست ہیں ایس این اصغر مکیانہ صاحب، جو سیاسی لحاظ سے بھی بڑے سرگرم ہیں اور یہ کاشتکاری کے حوالے سے بھی ان کا ایک ایکسپوجر بھی ہے اور وہ کام بھی کر رہے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. احسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. پہلے تو یہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ہمارا سیکٹر ہے زراعت کا، اس کے اندر کوئی واقعتاً کوئی پوٹینشیل ہے؟ آپ چونکہ کاشتکار بھی ہیں، اتنی پوٹینشیل ہے کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو کوئی روزگار دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا عملی طور پر اگر دیکھیں تو؟ سر، اس میں جو آپ زراعت کے متعلق بات کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا خطہ ہے، ہمارا ملک ہے خاص کر کے، اس میں دنیا کا بہترین نری نظام پایا جاتا ہے. بالکل ایسے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ اس میں حقیقت ہے. جی جی. ابھی بھی اس میں جو ہے نا ہمیں کسی نے بیٹ نہیں کیا ماشاءاللہ. اور ہماری جو زمین ہے وہ زرخیز زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں جو ہے نا وہ اس کا کرم نوازی ہے کہ چاروں موسم زرخیز ترین زمینوں میں شمار ہے، اور موسم بھی ماشاءاللہ سوٹیبل ہیں فصلوں کے لیے. جی. اور آج کل ٹیکنالوجی نے جس لیول پہ مدد کی ہے ایک کسان کی یا فارمر کی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کام کے لیے ہمیں زیادہ لوگ چاہیے ہوتے تھے. جی. یہ کام وہ لوگ کر سکتے تھے جو بڑا جو ایک سخت گیر کام اس کو سمجھا جاتا تھا. لیکن اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور مشینری کی وجہ سے یہ ہمیں مدد ملی ہے کہ آپ اس کو اگر کوئی بندہ اکیلا بھی ہے یا وہ خود نہیں بھی کرنا چاہتا تو ایسی اپرچونٹیز موجود ہیں کہ آسانی سے بندہ اس چیز کو مینج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کے آپ کا سوال ہے، اس کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی بندہ موجودہ جو حالات ہیں ان کو، جیسے لوگوں کی ترجیحات ہیں، لوگ آؤٹ آف کنٹری لڑکے جا رہے ہیں، ڈنکیاں لگا کے جا رہے ہیں، کچھ لوگ عرب کنٹری میں بڑی سخت جان مزدوری کرنے کے باوجود تھوڑے سے پیسے اپنے ملک میں بھیج رہے ہیں اور بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر رہے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اس کو ٹیکنیکلی بنیادوں پہ، جس طرح ہمارا ڈپارٹمنٹ یہاں پہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے انہوں نے بہت اچھا وہ رول ادا کر رہے ہیں، اور واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں. عرفان اللہ وڑائچ صاحب گجرات میں ہمارے جو انچارج ہیں زراعت کے، اور جتنے دیگر افسران ہیں، بلال صاحب ہیں جو سٹی گجرات کو ڈیل کرتے ہیں، اس کے علاوہ ظہیر صاحب ہمارے ایریے کو ڈیل کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کی وجہ سے میں اس طرف متوجہ ہوا ہوں. میری ذاتی آبائی زمین تھی لیکن کوئی اس کی طرف
میرے تایا جان کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. ان کی وفات کے بعد ہمارا کوئی اس طرح دھیان نہیں تھا, لیکن جیسے ہی مجھے وہ لوگ ملے, انہوں نے مجھے اس سلسلے میں گائیڈ کیا, تو پھر میں 2 سال ہو گئے ہیں جی میں پراپر یہ خود کام کر رہا ہوں, اور یہ دوسرے سال میں ہی اللہ کا شکر ہے کہ میں پورے ڈسٹرکٹ میں 2nd پوزیشن پہ آیا ہوں. یہ بہت بڑا شعبہ ہے, آپ اس میں ترقی کر سکتے ہیں, آپ اس میں عزت سے روزگار کما سکتے ہیں. اچھا, یہ 2 سالوں کے بڑے معذرت کے ساتھ آپ کی بات روک رہا ہوں, 2 سالوں کے ایکسپیرینس میں آپ کو کیا مطلب, اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کہ آپ کو کوئی بچت بھی ہوئی ہے؟ عموماً تو ہم یہ کہتے ہیں ذمہ داری کچھ نہیں رکھی. نہیں, یہ بالکل میں آپ کی بات, اصل یہ ہے کہ جو بیسک جو ہمارے کانسیپٹ ہے نا, پرانا کانسیپٹ ہے ذمہ داری کا, کھیتی کا, ایگریکلچر کا, اس کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جو موجودہ جدید تقاضے ہیں زراعت کو لے کے, ٹیکنالوجی کو لے کے, ان کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. جب تک ہم انہیں فالو نہیں کریں گے اور ان کے اکارڈنگ کام نہیں کریں گے, تب تک اس میں فائدہ نظر نہیں آتا. ہمارا برانی, میرا جو گاؤں ہے جہاں پہ میری آبائی زمین ہے, جہاں پہ میں کام کرواتا ہوں, جو جس سے میں نے ابھی جو ہے ہم نے جو انعام لیا وہ بھی ادھر سے ہی, اپنی زمین سے ہی, گاؤں سے ہی. ٹھیک ہے. وہاں پہ برانی زمین ہے, کوئی نہری زمین بھی نہیں ہے, ہمیں پانی کے لیے بڑی مشکلات اور بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں اور ہم محنت کریں, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا انتظار کریں صبر کے ساتھ, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ جو ہے نا, یہ جو بندہ اس میں آتا ہے وہ بندہ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ کا شکر ہے کہ بندہ مایوس نہیں ہوتا. کم از کم سعودی عرب, UAE اور یہ جو چھوٹے موٹے ممالک ہیں بہتر, آپ اکنامکلی بہتر ہے. اس حوالے سے اب دوسرے حوالے سے میں بات کرتا ہوں. دیکھیں آج کل جس طرح مارکیٹ میں جو چیزیں اویلیبل ہیں بچوں کے کھانے کے لیے, بڑوں کے کھانے کے لیے, جیسے سبزیوں کی مثال لے لیں جی, اس میں جو پیسٹیسائڈ یوز کی جاتی ہیں, جس طرح کی چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہیں, ان کو پانی جو لگایا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں. اور بڑی دفعہ گورنمنٹ نے اس پہ ایکشن بھی لیا ہے, لیکن چونکہ کمرشلائز ہے ہر چیز, جب کمرشلائز ہر چیز ہو جاتی ہے تو پھر جو موجودہ جو اس کے کانسیکوینسز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں, وہ صرف دیکھتے ہیں کہ ہم نے پیسہ کمانا. اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت ہمارے پاس جو بھی زمین ہے, جس کے پاس جو بھی ہے, اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور ہمارا ملک جو ہے اس پہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں, ہمارا آم, ہمارا کینو, یہ پوری دنیا میں ان کی ڈیمانڈ ہے, ایک الگ سے ایک پہچان ہے, چاول پاکستان کا جو ہے. اور یہ ہمیں جو ہم یوتھ ہیں, جو میری عمر کے جو لوگ ہیں, ہم لوگ اس طرف آتے ہیں تو گورنمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. میں جہاں تک ابھی ماشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں, DCO صاحب سے لاسٹ ٹائم میری میٹنگ ہوئی ہے, بلکہ سارے ڈپارٹمنٹ وہاں پہ تھے, جتنے ہم ونرز تھے سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے گورنمنٹ نے, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ہم جب بھی ان کو کوئی بتاتے ہیں یا کوئی سپورٹ چاہتے ہیں تو وہ آپ میں ہمارے ساتھ کوآپریٹو ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کمپٹیشن, محنت تو انسان نے خود کرنی ہے. یہ جو آپ نے کمپٹیشن جیتا, یہ بیسیکلی کیا تھا اور اس میں کیا آپ کی ایوریج رہی؟ میں بتاتا ہوں. اس میں سر یہ ہے کہ جو گندم ہے نا جی, اس کا پیداواری مقابلہ ہوتا ہے ہر سال. ٹھیک ہے. یہ گورنمنٹ آف پنجاب کرواتی ہے, ڈپارٹمنٹ کرواتا ہے ایگریکلچر کا. ٹھیک ہے. اس میں پہلے تو اس کی جرمینیشن دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ کوئی 1-2 دن کا کام نہیں ہے, یعنی صرف یہ نہیں کہ دانے زیادہ, پہلے دن سے لے کے اس میں 3-4-5 ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اس کو پراپر لک آفٹر کرتے ہیں. 100% میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے. ان کی ٹیمیں آتی ہیں وزٹ کرنے 3-4 دفعہ, پھر ان کا ایک پروسیجر ہے جس کے اکارڈنگ وہ ساری چیزیں پوری کرنے کے بعد پھر اینڈ پہ جو وہ رزلٹ آتا ہے پھر اس کو وہ اناؤنس کرتے ہیں جو ونر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ابھی دوسرا سال ہے تو اللہ تعالیٰ کی عزت دی ہے, ماشاءاللہ بڑا اچھا ہمارا رزلٹ رہا ہے. اور کتنی ایوریج رہی ہے ہماری جی 54.5 ہے شاید غالباً. اچھا جی, یعنی اتنے من آپ نے ایک ایکڑ سے, فی ایکڑ. تو تقریباً خرچہ آپ کا کتنا آیا اس ایکڑ میں؟ سر اگر خرچے کو سامنے رکھیں تو جو ایوریج خرچہ ہے وہ تو تقریباً 25,000 روپیہ پر ایکڑ جو ریکمینڈیڈ ہے وہ تقریباً اتنا آ جاتا ہے. اب چونکہ تھوڑی سی پرائزز انکریز ہوئی ہیں تو آپ فیول کی اور دوسری چیز تھوڑا سا ایڈ کر لیں. لیکن کسی حوالے سے بھی نا جی, اگر بندہ زراعت کو پراپر کام سمجھ کے کرے, پارٹ ٹائم جاب نہ رکھے اس کو. میں نا جی دیکھیں, میں بزنس بھی کرتا ہوں, لیکن بزنس کے ساتھ ساتھ زراعت چونکہ ہمارا ایک آبائی
सेटअप है, पेशा है, तो मैं उसमें मैं पैशन के साथ काम करवाता हूँ, ठीक है। जब आप इसको शौक के साथ करेंगे, जज्बे के साथ करेंगे, प्यार के साथ करेंगे, तो फिर आप में इसको मज़ा भी आएगा और इनकम भी होगी। लेकिन अगर इसको सिर्फ जो है ना वक्ती तौर पे आपने समझना है, जिस तरह रवायती ज़मींदार करते हैं, तो फिर हमें वही वाली बात सुनने को मिलेगी कि जी इसमें जो है ना कुछ नहीं है। ये इतना बड़ा सेक्टर है जो पाकिस्तान के जीडीपी में भी जिसका मेजर एक किरदार है, पाकिस्तान की जो फॉरेन जो हैं इसकी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी इसका मेजर किरदार, लेकिन हम इसको ट्रांसफार्म नहीं कर पाए टेक्नोलॉजी की तरफ। मेरे एक दोस्त हैं, वो कनाडा से आए, उन्होंने देखा, तो मैं उनको ना एक दफ़ा ये थ्रेशर के लिए ले गया, वो गंदम कटाई हुई, बाद में थ्रेशर, तो वो कहते हैं यार आप 50 साल पीछे हो। तो मैं उसको साथ लेके गया था, जब उसने देखा कि वो हम वो थ्रेशर के साथ गंदम को कर रहे थे प्रोसेस, तो वो देख के कहता यार मैं गलत था, आप तो 100 साल पीछे हैं, 50 साल नहीं है। ये कनाडा में 100 साल पहले ऐसे लोग सर पे उठा के और वो उधर फेंकते थे और फिर मशीन में। सर इसमें जो बड़ी वजह है ना, हाँ, वो जो पुराना हमारा रवायती है ना किसान, उसकी है ना, तो वो जो है ना स्मार्ट फ़ोन यूज़ करते हैं, ना वो कोई न्यूज़ वगैरह, ना कोई अखबार पढ़ते हैं, मतलब एक्सपोजर नहीं उस तरह का, एक्सपोजर नहीं है। उसमें कसूर ज़्यादा जो है उन लोगों का है जो रवायती मामलात को ही बेहतर समझते हैं। ठीक है। हालांकि जो है अब अल्लाह का शुक्र है कि आज जिस तरह टेक्नोलॉजी है, जिस तरह आप इंटरनेट की मदद से आप जो मर्जी है, जिस मर्जी लेवल की सर्च करना चाहें, कोई भी आपको कोई भी सवाल है उसका जवाब आपको मिलता है। आजकल मैं महकमा ज़राअत को अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने जो व्हाट्सएप ग्रुप मेरे पास चल रहे हैं, ज़राअत गराज गुजरात व्हाट्सएप ग्रुप कर रहा है, मेरे पास चल रहा है, हमें जो उसमें किसान मेंबर जो ऐड हैं, उसमें कोई भी बंदा किसी हवाले से भी दिन को रात को 24 घंटे कोई किसी को मसला होता है तो उसमें फौरी तौर पे उसका आंसर में वाला उसमें खुद शामिल हैं, ऐड हैं, एडमन हैं, वो फौरी तौर पर रिप्लाई करते हैं। ऐसे ही ठीक है। बिलाल वडाइच साहब हैं यहाँ पे, बिलाल साहब गुजरात में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो है ना मैं ये समझता हूँ कि इतने शफीक ऑफिसर हैं, कोई भी बंदा जाता है, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ये नहीं शो करना पड़ता कि मैंने जो कि उनके ऑफिस में जाता रहता हूँ, हर बड़े छोटे की एक ही जो है, हाँ नहीं वो बड़े अच्छे माशाल्लाह प्रोफेशनली वो डील करते हैं। तो ऐसे लोग जब आएंगे ना, देखिए ये भी हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, ठीक है, साथ टेक्नोलॉजी है, साथ इंटरनेट है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है। देखिए जब आप देखते हैं हमारे नौजवान देखते हैं कोई इंटरनेट पे कोई या कोई उनको कोई ज़राअत के रिलेटेड कोई चीज़ें मिलती हैं, तो वो भी एक इंसान को मिलता है कि जी अब हम भी काम कर सकते हैं। अगर ये लोग कर रहे हैं तो हौसला मिलता है बंदे को थोड़ा सा जो है ना। और जो ज़राअत की टीमें हैं वो भी सेमिनार रखती हैं गांव में। सही। सिर्फ मसला ये है कि हमारे नौजवान को ये बताने की ज़रूरत है कि ये काम जो है ये ना तो कोई हम इसको कह लें कि ये ना तो कोई किसी दर्जे में कम काम है, इसको ये नहीं समझना कि ये कोई जो है ना इसमें कोई इंसान की कोई इज्जत नहीं है, एक अपना काम है हमारा, ये हमारे आबाओ अजदाद का काम है, हमारे खित्ते का ये काम है, और बहुत अच्छा माशाल्लाह। ठीक है। एक वक्त था पूरा पंजाब पूरे बरसगीर को फीड करता था, पूरे बरसगीर को फीड करता था। बिल्कुल आपकी बात ठीक। तो आज भी पंजाब का जो मेजर शेयर है वो मेरे ख्याल से कोई 60 से 70% के दरमियान। सर आप देखें ना, ये दूसरी कंट्री सऊदी अरब जो है जी, या जिस तरह UAE है, इनमें ये एटमॉस्फेयर ही नहीं है, उनकी ज़मीन जो सपोर्ट ही नहीं करती। वो हमारे एरिए से मिट्टी लेके या इधर से आगे पीछे से जो सॉइल है उसको एक्सपोर्ट करके तो वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, और चाहे काफ़ी हद तक कामयाब है। ऐसे ही ऐसे जितना हम इस चीज़ में आगे जाएंगे, और आजकल तो माशाल्लाह ऑर्गेनिक खेती जो है वो पूरी दुनिया में उसकी धूम मची हुई है जी, और जो है ना उसका हमारी इंसान की सेहत के लिए अदरवाइज जो है उसका एक ट्रेंड जो है वो बहुत चल पड़ा है, और वो हर लिहाज से फ़ायदा मंद है। ऐसे ही, और आपको इकनॉमिकली भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है अगर बंदा कोई इसमें आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये ना इनको थोड़ा सा, आप क्या इस हवाले से कहेंगे मेरा, कि थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए। छोटे छोटे फार्म बनाएं आप, जरूरी नहीं आप गंदम ही पैदा करें, आप गंदम भी पैदा करें, ये नहीं आप वेजिटेबल भी पैदा करें। इसमें ये जब आप इसको स्टडी करते हैं ना जी, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जी, ठीक है। इसमें आप जो है लाइफ स्टॉक है, इसमें बहुत लाइफ स्टॉक ज़ाते खुद एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और ज़राअत में भी आजकल देखें आप, हमारे
آپ پہلے یہ سنتے تھے کہ زیتون جو ہے اس کی کاشت ہمارے کنٹری میں نہیں تھی، لیکن اب شروع ہو گئی. آڑو ہے پنجاب میں کہتے تھے نہیں ہوتا، اب پہلے آتے ہی پنجاب کی کا کاشت شروع ہو گئی ہے. ایووکاڈو ایووکاڈو کا اس وقت جو پرائز ہے وہ تقریباً 2500-3000 kg کے قریب ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ. اب لاسٹ ٹائم امتیاز اسٹور میں تو یہی تھا، لیکن اب جو ہے یہ لوگ اس طرف بھی آ رہے ہیں کہ لوگوں نے اسلام آباد میں خود وزٹ کر کے آیا ہوں، وہاں پہ ایووکاڈو کا فارم ہے، اور لوگ اس طرف بھی آ رہے ہیں کہ جو نیوٹریشنسٹ فوڈ ہیں جس طرح لوگ ان کی طرف ڈیمانڈ ہے، جن کی ڈیمانڈ ہے، بالکل تھوڑا سا آپ کو پروفٹ بہتر مل سکتا ہے. اویئرنیس جب آ رہی ہے نا جی، تو پھر لوگ یہ ہے جو اپنے وسائل ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں. جو آبائی زمینیں ہیں نوجوانوں کے پاس، لوگوں کے پاس، ان کو اس کام کے لیے استعمال کرنا. ٹھیکے پہ مل جاتی ہیں، اگر آپ کو کرنا چاہیں تو آپ کچھ بھی کام کرنا چاہیں سر، کام کرنا چاہیں تو پھر تو کوئی وجہ ہی نہیں. پھر ہمارے ملک میں کام کرنے کے لیے کام کرنے والے آدمی کی ضرورت بہت زیادہ ہے اگر کوئی کام کرنا چاہے تو. ٹھیک، اور بہت بڑا سیکٹر ہے یہ. اب کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان اگر یہ کام کرنا چاہتا ہے کتنے کے ایکڑ سے یہ وہ کر سکتا ہے کہ اپنی فیملی کو اچھی طریقے سے فیڈ کر سکے؟ جو ایکڑ ہے نا، ایکڑ کی تو میں اس میں نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کام کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ روایتی گندم، آپ کا خطہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، موسم کیسا ہے، ٹھیک ہے، ایٹماسفیئر کیسا ہے، اور آپ کو جس لحاظ سے آپ یہ بہتر آپ کو زراعت ڈپارٹمنٹ والے بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس زمین کم ہے تو اس کے کس حوالے سے اس کو پیکج جو ہے نا وہ چاہ کے اس میں اس کی انکم بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہ لیکن ایک چیز میں وثوق کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں، زمین کم یا زیادہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس 3-4 ایکڑ زمین بھی ہے تو میرا جو ذاتی خیال ہے کہ میں تو تقریباً 30-40 ایکڑ میں ہم کر رہے ہیں کھیتی میں، لیکن جو میں نے دیکھا ہے کہ جو میرا جو 2 سال کا ایکسپیرینس ہے، جو چھوٹے کاشتکار ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں بہت ترقی کر سکتے ہیں اور بہت انکم لے سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات میں پھر اس پہ آؤں گا کہ روایتی طریقے سے نکلنا ہوگا. آپ کو تھوڑا سا غیر روایتی طور پہ جو ٹیکنالوجی ہے، جو زراعت کی انسٹرکشن ہے، ڈپارٹمنٹ کی جو انسٹرکشن ہے، ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے پہلے اس کو جو سارا فالو کرنا پڑے گا جی، اس کے بعد پھر آپ رزلٹ کی طرف آئیں گے. ایسے ہی ہے. یہ تو اتنا بڑا سیکٹر ہے احسن صاحب کہ آپ اس میں مطلب ویجیٹیبل آپ اپنا برانڈ بنا سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا لائف اسٹاک کا، آپ اپنا دودھ بنائیں، آپ اپنی پیکنگ کریں، ضروری نہیں ہے آپ مارکیٹ میں کھلا سیل کریں. سر بنا سکتے ہیں. انڈیا کی مثال ہے جی جی، وہاں پہ آپ یوٹیوب پہ اس کو ریسرچ کر کے دیکھ لیں. جی جی، چھوٹے چھوٹے فارمر ہیں جن کی تقریباً 1.5-2 ایکڑ زمین ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ برانڈ بن گئے ہیں. اگر کسی نے آم لگایا ہے تو وہ آم کی ڈیمانڈ پورے انڈیا میں، ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے کوئی ویجیٹیبل ہے یا کوئی آرگینک ویجیٹیبل انٹروڈیوس کروا رہے ہیں لوگ، وہاں پہ آرگینک کھاد انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جی، ورمی کمپوسٹ بنا رہے ہیں. ورمی کمپوسٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اس سے بہتر کھاد اس وقت دنیا میں نہیں ہے. اس کو کالا سونا بھی کہتے ہیں. کالا سونا بھی اس کو کہتے ہیں. اس سے بہتر کھاد کوئی نہیں ہے اس وقت دنیا میں. ٹھیک ہے، اور سر بہت ہی اچھا طریقہ ہے، یعنی بہت ہی ایسا طریقہ ہے کہ آپ کچھ نہ کر کے ہر طرف سے انکم کر سکتے ہیں، اور انکم بھی آپ کو مل رہی ہے، اور بہترین آپ کو کھاد بھی مل رہی ہے جو آپ کے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ہمارے ماحول کے لیے ہر لحاظ سے وہ بہتر ہے. نیچر کو سپورٹ کرنے والی چیز ہے. اور جس طرح یہ بھی میں ایک خصوصی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں اب آرگینک کی طرف آنا چاہیے اور آنا پڑے گا اپنے لیے بیچنا تو بات کی بات ہے، لیکن اپنے گھر کے جو سر معاملات ہیں، اگر آپ آرگینک کی طرف آتے ہیں تو آپ کو نقصان کوئی نہیں ہے جی. اگر آپ کے پاس آرگینک فوڈ ہے تو آپ اس کو آگے ریپرزینٹ کرتے ہیں یا مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں تو اس کی جو پرائز ہوگی وہ ڈیفینیٹلی دوسرے سے بہتر ہوگی، اور لوگ آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے. میں کہتا ہوں اگر پاس آئیں گے آپ کو جانا نہیں پڑے گا کہیں پہ. آج کل تو انٹرنیٹ ہے، اگر آپ اس کی تھوڑی سی اسمارٹلی آپ اس کو جو ہے کرتے ہیں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ہر گاؤں کے اندر کوئی ایک ینگ آدمی انٹرپرینیورشپ کر سکتا ہے، سبزیوں سے سٹارٹ لے سکتا ہے. سبزیاں اگائیں، شہر کے لوگوں کو بتائیں یہ ہم ایسے اگا رہے ہیں، ہم سے لے لیں. یہ ہمارا سر پروگرام ہے. ہم ایک تو ورمی کمپوسٹ پہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور آگے جا کے میں نے 2-4 میرے دوست ہیں، ہمارا گروپ ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم آرگینک ویجیٹیبلز انٹروڈیوس کروائیں گے اپنے ایریے میں، اور اس پہ ہمارا جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے
ایگریکلچر کا وہ بھی ہمارے ساتھ. اچھا اس میں بھی کوئی شاخ ہے ایسی, کوئی ڈپارٹمنٹ کا کوئی حصہ ہے جو آرگینک پہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے؟ آرگینک پہ گائیڈ کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمارے پاس ادھر اویلیبل نہیں ہے تو وہ ہمیں اس میں مدد کر سکتے ہیں. ہمیں کوئی ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں گائیڈنس چاہیے تو چونکہ وہ ٹیکنیکلی ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں, ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ بڑے کوآپریٹو لوگ ہیں سارے, وہ ہمارے ساتھ ہیں اس میں انشاءاللہ. یہ جو ایسی اب میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم صرف کھاد ہی جو ہے نا اس کی کرنا بنانا شروع کر دیں نا تو یہ بہت بڑا انیشیٹو ہوگا اور بہت بڑا کام ہوگا ہمارے انسان کے اپنے لیے اور ہماری علاقے کے لیے. اور ادروائز جو ہے نا اگر ہم اس کو دوسرے اس لحاظ سے دیکھ لیں, کمرشل لحاظ سے دیکھ لیں تو پھر بھی آپ وائبل ہے. ایک اور چھوٹی سی چیز میرے ذہن میں آتی ہے, اکثر ہم جب زمینداری کرتے تھے ہمارے بڑے تو ہر کسی نے نا ایک آدھ 2-4 مرلے میں سبزی لگائی ہوتی تھی. وہ ایک بڑی اچھی روایت تھی. اپنی سبزی ابھی بھی میں آپ کو بتاتا چلوں, ابھی بھی یہ پنجاب گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے کچن گارڈن کے نام سے, اس میں وہ بیج بھی فری دیتے ہیں. اور یہ اچھا اس میں بہت مزے کی چیز ہے کہ آج جن لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ گملوں میں چھتوں پہ کر سکتے ہیں اپنا جو ہے ویجیٹیبل, فریش ویجیٹیبلز اور گھر میں آسانی سے اگا سکتے ہیں. لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں. ہر بندہ 2-3 کی سبزی لے کے آ رہا ہے, زہریلی لے کے آ رہا ہے, زہریلی سبزی لے کے آ رہا ہے, لیکن اپنی نہیں کر رہا. اچھا میں اور آپ کو بات بتاؤں, گھر کی جو سبزی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے اور اس کی جب آپ ایک بندہ پراپرلی, جب کوئی بندہ انسان کوئی چیز یوز کرتا ہے تو پھر سر بتا سکتا ہے نا کہ اس میں کتنا فائدہ ہے یا اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. جو بندہ گھر کی سبزی کھاتا ہے, جو بندہ اس پہ ایک دفعہ اس کو یوز کرتا ہے, پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اب میں بازار سے اس چیز کو نہیں, ٹیسٹ ہی نہیں آتا, ٹیسٹ مزہ ہی نہیں آتا. بالکل ایسے ہی. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے ضرور. اس میں بہت بڑا سیکٹر ہے یہ. اس میں فشریز ہے, اس میں آگے چل کے آپ گوٹ فارمنگ کر سکتے ہیں, اس میں آپ بھینسیں ہیں, گائیں ہیں, اس میں آپ لائف سٹاک کے گوشت کے ریلیٹڈ جو ہیں, جیسے آج کل آپ دیکھیں مارکیٹ میں کیا پرائز ہے ذرا مجھے بتائیں نا آپ. دیکھیں بہت 3-4-5 لاکھ تک قربانی کا جانور جا رہا ہے. ایسے ہی. تو اگر انسان اس میں تھوڑی سی محنت کرے تو وہ خود ان چیزوں کو جو ہے نا وہ اویل کر سکتا ہے اور بہتر کر سکتا ہے اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے. بالکل, اور اپنی فیملی کے لیے, ڈیفینیٹ. بہت شکریہ احسن اصغر مکیانہ صاحب. ایک تو یہ بھی میرا بڑا پسند کا کام ہے, آرگینک میرا بھی ایک شوق ہے, میں نے اس پہ کیا بھی ہے اور کر بھی رہا ہوں. تو یہ ایک معاشرے کے لیے بھی بڑی زبردست چیز ہے. انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم اس پہ بات بھی کریں گے, کوشش کریں گے لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ کتنا ضروری ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ہم جیسے اس چیز کو سپریڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس چیز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کی یہ ضرورت ہے اس وقت. تو میں اس حوالے سے حاضر ہوں, جب بھی آپ مجھے بلائیں آپ انشاءاللہ اس پہ کام کریں, ہم سب مل کے کرتے ہیں کام اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں ترقی دے. آمین. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. یہ تھے احسن اصغر مکیانہ صاحب, جن کی اپنی باتیں سنی کہ وہ اپنی جو آج کل جو ایک عام ٹرینڈ ہے, خاص طور پہ جو زمیندار گھرانے ہیں کہ نوجوان باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی زمینیں ہیں 8-10 ایکڑ ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں لوگوں کی, کچھ کی کم بھی ہوں گی, لیکن ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ وہ باہر جائے کسی طرح سے. وہاں پتہ نہیں کہ درختوں کے ساتھ پیسے لگے ہوئے ہیں کیسے اتارنے, وہاں جائیں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ کتنے بیج ہوتے ہیں. تو اس کی بجائے اگر لوکلی آپ انٹرپرینیورشپ کو آپ اپنے برانڈ بنائیں, آپ چھوٹا سا فارم بنائیں, چاہے وہ لائف سٹاک کا بنا لیں, ویجیٹیبل کا بنا لیں, اور پھر اس فارم پہ اپنی جو سبزیاں ہیں وہ لوکلی لوگوں کو بیچیں, تو میرے خیال سے یہ ایک بڑی اچھی ایک آپ کی جو ہے وہ ایک برانڈ بن سکتا ہے. اور پھر اس میں چانسز ہے, جتنی آپ محنت کریں گے آپ اس کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جا سکتے ہیں, تیسرے میں لے جا سکتے ہیں. اور محکمہ زراعت بھی آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کرتا ہے, آپ وزٹ کریں ان کو اور ان سے پوچھیں, انفارمیشن لیں. تو یہ بڑا ایک زبردست نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں انٹرپرینیورشپ کا معاملہ ہو سکتا ہے. انڈیا اس حوالے سے بہت زیادہ آگے ہے ہم سے زراعت میں. انٹرپرینیورشپ سے مراد یہ ہے کہ لوگ اپنا برانڈ بناتے ہیں. کس کے پاس 2 ایکڑ سبزیاں ہیں, 2 ایکڑ زمین ہے, وہ اسی میں سبزیاں اگا رہا ہے اور پھر ان کو خود ہی سیل کر رہا ہے اور ایک اچھی ارننگز جو ہیں وہ لوگ لے رہے ہیں. تو ہم بھی پاکستان کے اندر یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ جو آپ نے پیسے 10, 12, 15 لاکھ روپے باہر جانے کے لیے خرچنا ہے, اس میں 1-2 لاکھ میں آپ کا یہ کام یہاں پہ ہو سکتا ہے اور آپ اس کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.